نماز جنازہ کے مسائل۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ میت کے وہ اعضاء جن کو حق ولایت حاصل ہے امامت کے مستحق ہے یا پھر وہ شخص جس کو وہ اجازت دے۔ نماز جنازہ کے لیے شرط یہ ہے کہ میت سامنے رکھی ہو اور امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، صفوں کو طاق عدد میں ہونا چاہیے۔ اگر نماز جنازہ ہو رہی ہو اور وضو کا وقت نہ ملے تو تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔ مسئلہ اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ۔ نماز جنازہ میں اس غرض سے زیادہ تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہو جائے مکروہ ہے۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہے: 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ہر تکبیر یہاں قائم مقام ایک رکعت کی سمجھی جاتی ہے۔ قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، جس طرح فرض اور واجب نماز میں قیام فرض ہے۔ نماز جنازہ میں 3 چیزیں مسنون ہیں: اللہ تعالیٰ کی حمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مواس میں یعنی سامنے کھڑا ہو جائے۔ میت اگر عورت کی ہو تو ناف کے سامنے کھڑا ہو اور سب لوگ یہ نیت کرے: نویت ان اصلی للہ تعالی صلاۃ الجنازۃ ودعاء للمیت، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ جنازے کی نماز بمت 4 تکبیروں کے پڑھوں جو اللہ تعالیٰ کی نماز ہے اور میت کے لیے دعا ہے۔ اور اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے کہ درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعا واسطے میت۔ ترکیب نماز جنازہ: پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھے۔ دوبارہ پڑھتے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت برتر ہے اور تیری تعریف بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر درود شریف پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، بعد یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں اور ہمارے موجود لوگوں کو اور ہمارے غیر موجود لوگوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے تو اسے ایمان پر موت دے۔ جس کو یہ دعا یاد نہ ہو وہ کوئی اور دعا پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے دائیں پھر بائیں طرف سلام پھیرے۔ تکبیر اور سلام صرف امام بلند آواز سے کہے۔ اگر میت بچہ ہے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ: اے اللہ، اس بچے کو
تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والا اور سفارش منظور کیا ہوا بنا۔ اگر میت لڑکی کی ہو تو اس طرح پڑھے اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس بچی کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والی بنا اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والی اور سفارش قبول کی ہوئی بنا۔ جنازہ میں کثرت تعداد کی برکت اور اہمیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کی سفارش کرے یعنی مغفرت اور رحمت کی دعا کرے تو ان کی سفارش اور دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت مالک بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ سنا، جس مسلمان بندے یا بندی کا انتقال ہو اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کے لیے مغفرت و جنت کی دعا کرے تو ضرور ہے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے مغفرت اور جنت واجب کر دیتا ہے۔ مالک بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور تھا کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوس کرتے تو اسی حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔